بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معارف القرآن اور وی لاگ نمبر ہے 296۔ ناظرین، 296 اور پہلی قسط ہے پیج 270، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 199۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 ہے، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیغام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہی لگر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا، تم کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ اور کتاب والوں میں بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا۔ یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ ربط آیات، سابقہ آیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، مذکورہ پہلی آیت میں ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالح کے اجر عظیم کا بیان ہے۔ تیسری آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ چند روزہ ہے اور پھر عذاب دائمی۔ چوتھی آیت میں پھر تقوی شعار مسلمانوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے۔ پانچویں میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کی اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میری عادت مستمرہ ہے کہ میں کسی شخص کے نیک کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے، خواہ وہ کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، کیونکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو، اس لیے حکم بھی دونوں کا ایک ہی ہے۔ پس جب انہوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی درخواست کی تو میں نے ان کی دعا اور درخواست کو اپنی عادت مستمرہ کے مطابق منظور کر لیا، اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور اعمال شاقہ بھی کیے، جیسے ہجرت یعنی ترک وطن کیا، اور پھر وہ بھی ہنسی خوشی سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ اسی طرح کہ اپنے گھروں سے تنگ کر کے نکالے گئے اور اس کے سوا طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیے گئے اور یہ باتیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب میری راہ میں یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں، اور ان سب کو انہوں نے برداشت کیا، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاد بھی کیا اور بہت سے ان میں سے شہید بھی ہو گئے اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے، تو ایسے محنت کے اعمال پر ثمرات اور نعمتیں کیوں نہ ملیں گی؟ ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں جو میرے حقوق کے متعلق ہو گئی ہوں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو بہشت کے لیے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کو یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس سے، یعنی اس کے قبضے قدرت میں اچھا عوض ہے۔ مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کا انجام نیک مذکور تھا، آگے کافروں کے عیش و آرام اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو۔ لا یغرنکا اے طالب حق تجھ کو ان کافروں کا کسب معاش یا تفریحات کے لیے چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے کہ اس حالت کی کچھ وقت کرنے لگیں۔ یہ چند روزہ بہار ہے، کیونکہ مرتے ہی اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔
لیکن ان میں سے بھی جو لوگ خدا سے ڈریں اور مسلمانوں فرما بردار ہو جائیں ان کے لیے بہشتی باغات ہیں جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا، یعنی بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ، یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں کفار کی چند روزہ عیش و مسرت سے۔ مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے، اس لیے قرآن کی عام عادت کے مطابق بد کرداروں کے قبح کے بعد نیک کاروں کی مدح کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی، یعنی قرآن، اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے پاس بھیجی گئی، یعنی تورات اور انجیل، اور خدا کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اس لیے اس اعتقاد میں حدود سے، یعنی اس اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر اولاد کی تہمت لگائیں یا احکام میں افترا کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کتاب کر دیں گے، اور حساب و کتاب کرتے ہی سب کا دینا لینا بے باک کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہے یعنی معارف و مسائل، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، جس کا ہیڈنگ ہوگا ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض وغیرہ حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 296 کا پہلی قسط یہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی، وہ حکم اگر کر دیں سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی، انصاف کا پلہ ہی رہتا ہے سدا بھاری، جب لگتی عدالت ہے سرکار مدینہ کی، سینہ ہے بھرا میرا ایمان کی حرارت سے، سینہ ہے بھرا میرا ایمان کی دولت سے، یہ بھی تو عنایت ہے سرکار مدینہ کی، ہر ایک صدا میری سنتے ہیں مدینہ سے، کیا اعلی سماعت ہے سرکار مدینہ کی، وہ دل تو کبھی اکرم
تاریک نہیں ہوگا، جس دل میں محبت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی۔